آج ہم ایک ایسی کتاب کے کچھ حصوں میں گہرائی تک جا رہے ہیں جس نے واقعی ہمارے ذہن کو سمجھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ سگمنڈ فرائڈ کی خوابوں کی تعبیر، یعنی دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز۔ جی ہاں، یہ آئی تھی 20ویں صدی کے بالکل شروع میں، اور اس نے خوابوں کے بارے میں ہماری سوچ کو پوری طرح سے تبدیل کر دیا۔ اور خواب تو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے نا؟ بالکل۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ شروع میں کتاب کچھ خاص چلی نہیں۔ اچھا۔ ہاں، پہلے 6 سال میں شاید کوئی 400 کاپیاں ہی بکی ہوں گی۔ ارے واہ! لیکن جو ایک فکری چنگاری اس نے لگائی نا، وہ آج تک روشن ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب سے اور اس سے جڑے جو دوسرے خیالات ہیں ان سے اہم باتیں نکالیں، کچھ نئی انسائٹس لیں، تاکہ یہ جو کافی پیچیدہ موضوع ہے اسے تھوڑا آسانی سے سمجھا جا سکے۔ جی، تو فرائڈ آخر کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ مطلب انہوں نے خوابوں پر اتنی توجہ کیوں دی، اور وہ اسے نفسیات، یہاں تک کہ وہ کیا کہتے ہیں نیوروپیتھولوجی یعنی اعصابی بیماریوں کو سمجھنے کے لیے اتنا ضروری کیوں سمجھتے تھے؟ دیکھیں، فرائڈ کا بنیادی خیال یہ تھا کہ خواب جو ہے نا، وہ ذہنی طور پر جو غیر معمولی یا عجیب سمجھی جانے والی حالتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ایک طرح سے پہلی سیڑھی ہیں۔ پہلی سیڑھی؟ اچھا۔ جی، اسی فہرست میں وہ رکھتے تھے ہسٹیریا کو، فوبیاز کو، جنون، وہم، ان جیسی چیزوں کو۔ اوہ! تو ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی خواب میں جو تصویریں آ رہی ہیں، جو خیالات آ رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ پھر ان دوسری زیادہ پیچیدہ ذہنی حالتوں کو بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ صحیح۔ اور نہ ہی ظاہر ہے ان کا کوئی مؤثر علاج کر سکے گا۔ تو فرائڈ کے لیے خوابوں کی عملی اہمیت شاید روزمرہ کے حساب سے کم ہو، لیکن نظریاتی طور پر، تھیوری کے لحاظ سے یہ بے انتہا قیمتی تھے۔ جیسے پرانے یونان یا مصر کو دیکھیں تو خوابوں کو اکثر مافوق الفطرت دنیا سے جوڑا جاتا تھا۔ اچھا، مطلب دیوی دیوتاؤں سے؟ ہاں بالکل، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دیوتاؤں کے پیغامات ہیں یا کبھی کبھی بدروحوں کے، اور اکثر یہ مانا جاتا تھا کہ ان سے مستقبل کا پتہ چل سکتا ہے۔ پیش گوئیاں یعنی؟ جی، پیش گوئیاں۔ اور چونکہ خواب اتنے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں نا، کچھ اچھے، کچھ بہت ڈراؤنے، کچھ بالکل بے معنی سے، تو ان کو کیٹیگرائز کرنے کی، درجہ بندی کی کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اور ارسطو جیسے بڑے فلسفر، ان کا کیا خیال تھا اس بارے میں؟ ارسطو نے خوابوں کو ڈیمونک کہا تھا۔ ڈیمونک؟ ہاں، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ ان کا تعلق انسانی سمجھ سے بالاتر کچھ غیر معمولی طاقتوں سے ہے، لیکن اس نے انہیں براہ راست ڈیوائن یعنی خدائی نہیں مانا۔ یہ ایک آپ کہیں باریک سا فرق ہے۔ اچھا۔ پھر بعد میں میکروبیس اور آرٹیمیڈورس جیسے لوگ آئے، انہوں نے خوابوں کو موٹے طور پر 2 قسموں میں بانٹا۔ ایک وہ جن کا تعلق ماضی یا حال کے کسی تجربے سے ہے اور مستقبل کے لیے ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ جو ان کے خیال میں مستقبل کی کوئی خبر دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی تاریخ کی باتیں۔ اب آتے ہیں اصل چیز پر، یعنی خواب کے مواد پر۔ فرائڈ کے مطابق یہ جو کچھ ہم خواب میں دیکھتے ہیں، یہ سارا مسالہ آتا کہاں سے ہے؟ فرائڈ کا بنیادی نقطہ، اور یہ بہت اہم ہے، یہ تھا کہ خواب کا سارا مواد، ہر ایک تصویر، ہر ایک خیال، وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے اپنے تجربے سے ہی آتا ہے۔ اپنے تجربے سے؟ جی، یعنی جو کچھ ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہ یا تو ہماری زندگی میں پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یا ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہوتا ہے، محسوس کیا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ خواب میں چیزیں اتنی بدل جاتی ہیں، اتنی گڑمڑ ہو جاتی ہیں کہ ان کا اصل تعلق پہچاننا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہیں پر وہ ہائپومنیجیا والی بات آتی ہے نا، خواب میں یادداشت کا تیز ہو جانا۔ یہ بڑا دلچسپ لگتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل، یہ واقعی حیران کن چیز ہے۔ کبھی کبھی خواب میں ہمیں ایسی باتیں، ایسی تفصیلات یاد آ جاتی ہیں جو جاگتے ہوئے ہمیں بالکل بھولی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، کوئی مثال؟ ایک بہت مشہور مثال ہے موری کی، جو ایک محقق تھے۔ انہیں دن میں ایک لفظ مسیدان بار بار ذہن میں آتا تھا، پر انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ پھر ایک رات خواب میں ایک شخص نے انہیں بتایا کہ وہ موسیدان سے ہے۔ جاگنے پر جب انہوں نے نقشہ دیکھا تو پتہ چلا کہ موسیدان واقعی فرانس کا ایک قصبہ ہے۔ ارے واہ! یعنی ان کے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں یہ معلومات پہلے سے موجود تھی، جو جاگتے ہوئے یاد نہیں تھی مگر خواب میں سامنے آ گئے۔
زبردست. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب بس ہماری بھولی بسری یادوں کا ری پلے ہے؟ نہیں، اتنا سادہ بھی نہیں ہے. ایک اور محقق تھے اسٹرومپل. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ خواب ہمارے تجربات کو ہو بہو نہیں دہراتے. اچھا. وہ یادوں کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں، کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کو بدل دیتے ہیں، اور اکثر بالکل الگ الگ غیر متعلقہ یادوں کو جوڑ کر کچھ نیا سا بنا دیتے ہیں. کسی واقعے کا بالکل ویسے کا ویسا خواب میں آ جانا وہ کہتے تھے بہت ہی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو پھر یہ خواب آتے کیوں ہیں؟ مطلب ان کو تحریک کہاں سے ملتی ہے؟ فرائڈ سے پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے اس بارے میں؟ فرائڈ سے پہلے جو لکھنے والے تھے ان کا زیادہ تر زور جسمانی وجوہات یعنی سومیٹک سورسز پر تھا. جسمانی وجوہات؟ جی، وہ موٹے طور پر 3 قسم کی وجوہات مانتے تھے. پہلی، باہر سے آنے والی حسی تحریکیں یعنی ایکسٹرنل سینسری سٹیمیولائی. جیسے سوتے ہوئے آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہو. مثال کے طور پر اگر رات کو سوتے ہوئے پاؤں سے کمبل ہٹ جائے اور پاؤں ٹھنڈا ہو جائے تو ہو سکتا ہے آپ برف میں چلنے کا خواب دیکھ لیں. اچھا. سب سے مشہور مثال وہی موری کی گلوٹین والی خواب ہے. وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے بستر کا اوپر والا حصہ، وہ لکڑی کا جو تختہ ہوتا ہے، وہ ان کی گردن پر آ گرا. خدایا. تو بس گرنے کے اس ایک لمحے میں انہیں لگا جیسے انہیں گلوٹین کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے پورا ایک منظر انقلاب فرانس والا خواب میں دیکھ لیا. حالانکہ یہ صرف 1 سیکنڈ کا واقعہ تھا. کمال ہے. اچھا، یہ تو بیرونی بات ہو گئی. باقی 2 کون سی تھیں؟ دوسری تھی اندرونی موضوعی حسی تحریکیں، انٹرنل سبجیکٹیو سینسری سٹیمولائی. جیسے کبھی کبھی آنکھ لگنے سے بالکل پہلے ذہن میں عجیب سی تصویریں یا روشنی کے دھبے نظر آنے لگتے ہیں نا، انہیں ہپنوگوگک امیجز کہتے ہیں. ان کا اثر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری تھی جسم کے اندر سے آنے والی تحریکیں یعنی انٹرنل باڈیلی سٹیمولائی. اچھا، جیسے پیٹ میں درد؟ ہاں، جیسے پیٹ میں گڑبڑ ہو، مثانہ بھرا ہوا ہو، یا جنسی اعضاء کی کوئی خاص حالت. ان سب چیزوں کا اثر خواب پر پڑ سکتا ہے، ایسا مانا جاتا تھا. لیکن کیا یہ جسمانی وجوہات کافی ہیں؟ کیا یہ خواب کی پوری کہانی بیان کر دیتی ہیں؟ یہی تو بڑا سوال تھا. فرائڈ اور کچھ دوسرے مفکرین بھی تھے جیسے شائلنر اور فوکلٹ. ان کا ماننا تھا کہ نہیں، یہ کافی نہیں. کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ جسمانی تحریک تو صرف نیند سے جگا بھی سکتی ہے، ضروری نہیں کہ خواب ہی آئے. خواب تب بنتا ہے جب یہ جسمانی تحریک ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود کسی خیال، کسی پریشانی یا دن بھر کی کسی بچی کھچی سوچ، جسے فرائڈ ڈیز ریزیڈیوز کہتے تھے، اس سے جا کر جڑ جاتی ہے. اچھا. تو خواب ایک طرح سے ان دونوں چیزوں، جسمانی حس اور ذہنی خیال، دونوں کو ایک ساتھ پیش کرنے کی، ان کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے. اب آتے ہیں فرائڈ کے سب سے مشہور اور شاید سب سے زیادہ بحث طلب نظریے پر، خواہش کی تکمیل یعنی وش فلفلمنٹ. یہ تو ان کی کتاب کا بالکل مرکزی خیال ہے نا؟ بالکل، یہ ان کے پورے نظریے کی بنیاد ہے. تو کیا تھا فرائڈ کا یہ بڑا دعویٰ؟ فرائڈ نے یہ نظریہ جولائی 1895 میں اپنے ایک بہت مشہور خواب کا تجزیہ کرنے کے بعد پیش کیا. اس خواب کو آرما کے انجیکشن والا خواب کہا جاتا ہے. اچھا. اور ان کا دعویٰ تھا، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، کہ ہر ایک خواب، چاہے وہ کتنا ہی عجیب لگے، کتنا ہی بے معنی لگے، یا کتنا ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو، دراصل ہماری کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے. ہر خواب. اب وہ خواہش کھلی ڈھکی بھی ہو سکتی ہے، بالکل سامنے کی، اور چھپی ہوئی یا بالکل مسخ شدہ بدلی ہوئی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. اس کی کوئی آسان سی مثال دیں گے؟ سب سے آسان مثالیں تو وہ ہیں جنہیں فرائڈ کنوینئنس ڈریمز کہتے تھے. جیسے رات کو پیاس لگی تو خواب میں دیکھا کہ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. فرائڈ نے خود ایسا خواب دیکھا تھا اور اس کا ذکر کیا ہے. یا پھر بچوں کے خواب، وہ اکثر بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں. جو چیز انہیں دن میں نہیں ملتی، کوئی چاکلیٹ، کوئی کھلونا یا کسی دوست کے ساتھ کھیلنے کی خواہش، وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے. اچھی خواہشیں خواب میں پوری ہو جائیں، یہ تو منطقی لگتا ہے. لیکن پھر وہی سوال، ڈراؤنے خواب، تکلیف دینے والے خواب، وہ کیسے کسی خواہش کی تکمیل ہو سکتے ہیں؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. بالکل. اور یہی وہ سب سے بڑا چیلنج تھا جس کا فرائڈ کو سامنا کرنا پڑا. اور یہیں سے ان کے 2 اور بہت اہم تصورات سامنے آتے ہیں. ایک ہے خواب کی توڑ مڑوڑ یعنی ڈریم ڈسٹورشن، اور دوسرا ہے سینسرشپ یعنی سینسرشپ.
اچھا، فرائڈ کے مطابق ناخوشگوار خواب بھی خواہش کی تکمیل ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی خواہش کی تکمیل ہوتے ہیں جو ہمارے لاشعور میں، ہمارے انکانشس میں دبی ہوئی ہوتی ہیں۔ ریپریسڈ ہوتی ہیں۔ دبی ہوئی مطلب؟ دبی ہوئی سے مراد ایسی خواہشات جنہیں ہم نہ صرف دوسروں سے بلکہ اکثر خود اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں شاید شرمناک لگتی ہیں یا غیر اخلاقی یا سماجی طور پر ناقابل قبول۔ اوکے۔ تو جب خواب میں ایسی کوئی دبی ہوئی خواہش پوری ہونے لگتی ہے تو ہمارا جو شعوری ذہن ہے، ہمارا ایگو، وہ اسے قبول نہیں کر پاتا۔ وہ اس پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، اور وہ رد عمل ہمیں ناگواری، پریشانی یا خوف کی صورت میں محسوس ہوتا ہے۔ تو خواب کی جو ناگواری ہے وہ دراصل اس دبی ہوئی خواہش کے پورا ہونے پر ہمارے شعور کا، ہمارے ایگو کا رد عمل ہے۔ تو یہ سینسرشپ کیا چیز ہے پھر، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ خوابوں کو اتنا عجیب و غریب کیوں بنا دیتی ہے؟ مطلب خواب سیدھے سادے کیوں نہیں ہوتے؟ فرائڈ کے مطابق ہمارے ذہن میں ایک طرح کا اندرونی محافظ، ایک گارڈ بیٹھا ہوا ہے جسے وہ سینسرشپ کا نام دیتے ہیں۔ اندرونی گارڈ؟ جی، یوں سمجھ لیں، اس کا کام ہے ان ناقابل قبول دبی ہوئی خواہشات کو ہمارے شعور تک پہنچنے سے روکنا۔ ایک تو اس لیے کہ ہماری نیند خراب نہ ہو، اور دوسرا اس لیے کہ ہم ان خواہشات کا سامنا کر کے پریشان نہ ہوں۔ چونکہ خواب ان دبی ہوئی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے یہ سینسرشپ ان کے راستے میں آ جاتی ہے۔ وہ خواب کے مواد کو توڑ مروڑ دیتی ہے، اس کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے، اس کو چھپا دیتی ہے تاکہ اصل مطلب نظر نہ آئے اور وہ کسی قابل قبول شکل میں سامنے آ سکے۔ بالکل ویسے جیسے خبروں پر سینسر لگتا ہے؟ ہاں بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ جیسے کسی ملک میں اخبارات پر سینسرشپ لگتی ہے تو خبریں اشاروں کنایوں میں بدل کر شائع ہوتی ہیں، ویسے ہی ذہن کی سینسرشپ خواب کے مواد کو بدل دیتی ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں تو شاید بات زیادہ واضح ہو۔ فرائڈ نے دی ہے کوئی؟ جی، فرائڈ نے ایک خاتون کے خواب کا ذکر کیا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک ڈنر پارٹی دینا چاہتی ہے لیکن نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے پاس مہمانوں کو کھلانے کے لیے صرف اسموکڈ سیلمن مچھلی ہے۔ اچھا، تو اس میں کیا خواہش تھی؟ تجزیہ کرنے پر فرائڈ نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اسموکڈ سالمن اس خاتون کی ایک دوست کو بہت پسند تھی، اور یہ خاتون اپنی اس دوست سے تھوڑا حسد کرتی تھی اور لاشعوری طور پر چاہتی تھی کہ وہ دوست موٹی نہ ہو، پتلی رہے۔ اوہ، تو خواب میں اس خاتون نے اپنی اس ناقابل قبول خواہش کو کہ دوست پتلی رہے ایک چھوٹی سی بے ضرر سی ناکامی یعنی کھانے کی کمی کے پیچھے چھپا لیا، اور اس طرح وہ لاشعوری طور پر اپنی دوست سے اپنی شناخت جوڑ رہی تھی۔ سینسرشپ نے اصل خواہش کو جو حسد پر مبنی تھی ایک بالکل مختلف شکل دے دی۔ اچھا، تو یہ سینسرشپ خواب کے مواد کو بدل دیتی ہے۔ فرائڈ نے یہ بھی بتایا کہ یہ تبدیلی ہوتی کیسے ہے، وہ کون سے طریقے ہیں، کون سے میکانزمز ہیں جن سے اصل چھپا ہوا خیال یعنی لیٹنٹ کنٹینٹ اس بدلے ہوئے ظاہری خواب یعنی مینیفیسٹ کنٹینٹ میں تبدیل ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ فرائڈ نے اس پورے عمل کو خواب کا کام یعنی ڈریم ورک کا نام دیا اور اس کے کئی طریقے یا میکانزمز بتائے۔ ان میں سب سے اہم شاید تکثیف ہے، یعنی کنڈنسیشن۔ تکثیف؟ جی، کنڈنسیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب میں ایک چھوٹی سی چیز، کوئی ایک تصویر، کوئی ایک لفظ، دراصل بہت سے الگ الگ خیالات، یادوں یا لوگوں کا مجموعہ ہو سکتی ہے۔ جیسے بہت سی چیزوں کو دبا کر کنڈینس کر کے ایک چھوٹی سی جگہ میں بند کر دیا جائے۔ وہ جو آرما کے انجیکشن والا خواب تھا، اس میں یہ کیسے ہوا تھا؟ ہاں، اس خواب میں جو مرکزی کردار آرما کا تھا، فرائڈ نے تجزیہ کر کے بتایا کہ وہ صرف اصل مریضہ آرما نہیں تھی۔ اچھا؟ وہ کئی لوگوں کا مرکب تھی۔ اس میں اصل آرما کی خصوصیات بھی تھیں، ایک اور مریضہ کی بھی جس کی فرائڈ کو فکر تھی۔ فرائڈ کی اپنی بیٹی کی جھلک بھی تھی، ان کی بیوی کی بھی، اور کچھ دوسرے مریضوں کی بھی۔ ان سب افراد سے جڑے خیالات اور جذبات آرما کی ایک واحد تصویر میں جمع یعنی کنڈینس ہو گئے تھے۔ کمال ہے۔ اچھا، اور دوسرا اہم طریقہ آپ نے منتقلی یعنی ڈسپلیسمنٹ بتایا تھا۔ ہاں، منتقلی، ڈسپلیسمنٹ، یہ بھی بہت دلچسپ اور اہم ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ خواب کے جو اصل خیالات ہیں، ان کی جو جذباتی اہمیت ہوتی ہے، مطلب جو بات لاشعور میں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے،
وہ خواب میں کسی بالکل غیر اہم معمولی سی چیز پر منتقل کر دی جاتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ یوں کہ جو خیال اصل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہ خواب میں یا تو بالکل کونے میں پڑا نظر آئے گا یا شاید ہوگا ہی نہیں، اور جو چیز اصل میں بالکل غیر اہم تھی وہ خواب میں بہت نمایاں، بہت سینٹرل ہو جائے گی۔ یہ سینسرشپ کا ایک بہت کارآمد ہتھیار ہے، کیونکہ اس سے اصل مطلب پر پردہ پڑ جاتا ہے، توجہ بالکل غلط جگہ چلی جاتی ہے۔ اس کی بھی کوئی مثال دیں؟ فرائیڈ کے اپنے خواب کی مثال ہے۔ اس میں ایک نباتاتی مونوگراف یعنی پودوں پر کوئی کتاب بہت زیادہ اہم نظر آ رہی تھی، جبکہ اصل میں جو فکریں تھیں جن کی وجہ سے وہ خواب آیا تھا ان کا تعلق فرائیڈ کے اپنے کام، ان کے دوستوں اور ان کے دوسرے مشاغل سے تھا۔ وہ ساری جذباتی توانائی کتاب پر منتقل یعنی ڈسپلیس ہو گئی۔ اچھا۔ ایک اور خواب میں ان کے چاچا کی داڑھی بہت نمایاں تھی، جبکہ اصل فکر ان کے اپنے پیشہ ورانہ عزائم سے متعلق تھی۔ وہ جذبات داڑھی پر منتقل ہو گئے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی فلم میں ڈائریکٹر جان بوجھ کر اہم بات کو پس منظر میں دکھائے اور کسی غیر ضروری چیز پر کیمرہ فوکس رکھے۔ صحیح۔ اور بھی طریقے ہیں اس خواب کی کام کے؟ جی، ایک اور چیز ہے جسے فرائیڈ نے نمائندگی کے تقاضے کہا، کنسیڈریشنز آف ریپرزینٹیبلٹی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو خواب کے خیالات ہوتے ہیں نا، لاشعوری خیالات، وہ اکثر بڑے تجریدی، ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، جیسے محبت کا خیال، نفرت، کامیابی، ناکامی۔ اب خواب جو ہے وہ زیادہ تر تصویروں اور آوازوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو خواب کے کام کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ان ایبسٹریکٹ خیالات کو ٹھوس، دیکھنے یا سننے والی چیزوں میں بدلنے کی کوشش کرے۔ وہ ایسی تصویریں، ایسے الفاظ، ایسی صورتحال ڈھونڈتا ہے جو ان تجریدی خیالات کی نمائندگی کر سکیں۔ اچھا۔ پھر ایک بہت اہم چیز ہے علامت نگاری یعنی سمبلزم۔ خواب اکثر ایسی علامتیں استعمال کرتے ہیں جن کے معنی بہت سے لوگوں کے لیے یا ایک ثقافت میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ جیسے فرائیڈ نے کہا کہ سیڑھیاں چڑھنا یا اترنا اکثر جنسی عمل کی علامت ہو سکتا ہے، یا گھر جسم کی علامت ہو سکتا ہے، ہتھیار مردانہ عضو کی علامت ہو سکتے ہیں۔ لیکن فرائیڈ نے ساتھ ہی بہت زور دے کر یہ بھی کہا کہ علامتوں کی کوئی پکی لغت نہیں ہوتی۔ ان کی تعبیر ہمیشہ خواب دیکھنے والے کے ذاتی حالات، اس کی زندگی کے تجربات اور خواب کے پورے سیاق و سباق کو دیکھ کر کرنی چاہیے۔ صرف علامت دیکھ کر مطلب نہیں نکالا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی میکینزم؟ آخری چیز ہے ثانوی نظر ثانی یعنی سیکنڈری ریویژن۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواب بننے کے عمل کا وہ حصہ ہے جو تقریباً جاگنے کے قریب ہوتا ہے، جب ہمارا تھوڑا سا شعوری ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ خواب کے جو بکھرے ہوئے بے ربط ٹکڑے ہوتے ہیں نا، ان کو جوڑ کر ایک زیادہ منطقی، زیادہ سمجھ میں آنے والی کہانی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم جاگ کر خواب کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کچھ ویسا۔ یہ خلا کو پر کرتا ہے، چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، کبھی کبھی وضاحتیں بھی ڈال دیتا ہے، جیسے خواب میں ہی یہ خیال آنا کہ ارے یہ تو صرف ایک خواب ہے۔ یہ جزوی طور پر جاگی ہوئی سوچ کا کام ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت پیچیدہ، ایک پورا کارخانہ ہے جو ہمارے سوتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ چلیں اب کچھ ایسے خوابوں کی بات کرتے ہیں جو بہت عام ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ فرائیڈ نے انہیں ٹپیکل ڈریمز کہا ہے۔ ان کی کیا تعبیر بتائی انہوں نے؟ مثال کے طور پر خواب میں خود کو برہنہ پانا اور شرمندگی محسوس کرنا، یہ تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت عام خواب ہے۔ فرائیڈ کے مطابق اس کا تعلق اکثر بچپن کے تجربات سے ہوتا ہے۔ بچپن سے کیسے؟ دیکھیں، چھوٹے بچے اکثر گھر میں یا نہاتے وقت گھر والوں کے سامنے برہنہ ہوتے ہیں، اور انہیں اس وقت وہ شرمندگی محسوس نہیں ہوتی جو بڑے ہو کر ہوتی ہے۔ فرائیڈ کا خیال تھا کہ یہ خواب ہمارے اندر چھپی ہوئی نمائش کی خواہش یعنی ایگزیبیشنزم، یا پھر کسی راز کے فاش ہو جانے کے خوف، یا شاید خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے اور وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا، اور کسی عزیز کی موت کا خواب دیکھنا، خاص طور پر اگر وہ خواب بہت تکلیف دہ ہو، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ سچ نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ بھی بہت عام ہے اور پریشان کن۔ اگر خواب تکلیف دہ ہے تو فرائیڈ کا ماننا تھا کہ یہ اکثر بچپن کی دبی ہوئی دشمنی یا رقابت کی خواہش کی تکمیل ہے۔ دشمنی؟ اپنے عزیزوں سے؟
بچپن میں ایسا ہوتا ہے نا؟ بہن بھائیوں میں مقابلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی والدین کے لیے بھی ملے تلے متضاد جذبات ہوتے ہیں، جسے فرائیڈ نے اوئیڈپس یا الیکٹرا کمپلیکس کا نام دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے موت کا تصور وہ نہیں ہوتا جو بڑوں کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، کیا مطلب؟ وہ اسے کسی کی مستقل غیر موجودگی سمجھتے ہیں، ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں۔ تو بچپن کی یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ فلاں بہن یا بھائی چلا جائے تاکہ مجھے زیادہ توجہ ملے، وہ بڑے ہونے پر موت کے خواب کی شکل میں آ سکتی ہے۔ فرائیڈ نے زور دیا کہ یہ خواب ہرگز کسی کی موت کی پیشین گوئی نہیں ہوتے۔ یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ فرائیڈ نے تو یہ بھی کہا کہ عظیم ادبی کہانیاں جیسے اوڈیپس ریکس اور ہیملٹ وہ بھی اسی بنیادی نفسیاتی حقیقت یعنی والدین کے لیے محبت اور دشمنی کے ملے جلے جذبات سے نکلی ہیں۔ اور امتحان والے خواب، یہ تو مجھے بھی آتے ہیں کبھی کبھی، حالانکہ پڑھائی چھوڑے زمانہ ہو گیا۔ جی بالکل، یہ خواب اکثر ان لوگوں کو آتے ہیں جو ماضی میں کسی امتحان یا آزمائش میں کامیابی سے گزر چکے ہوں۔ اچھا، پھر کیوں آتے ہیں؟ فرائیڈ کے مطابق یہ خواب دراصل تسلی دینے آتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو، تم پہلے بھی ایسی مشکل صورتحال سے، ایسے امتحان سے کامیابی سے گزر چکے ہو۔ تو ان کا پیغام ہوتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم پہلے بھی کامیاب ہوئے تھے، تم اب بھی ہو جاؤ گے۔ یہ ماضی کے خوف کو استعمال کر کے حال کے لیے ایک طرح کی یقین دہانی ہے۔ یہ تو بڑی مثبت تعبیر ہوئی۔ جی اچھا، اب ایک اور سوال۔ خواب میں جو جذبات محسوس ہوتے ہیں، کبھی بہت خوشی، کبھی شدید غم، کبھی خوف، کیا وہ ہمیشہ خواب کے مواد سے، یعنی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے میل کھاتے ہیں؟ نہیں، فرائیڈ کہتے ہیں کہ اکثر نہیں۔ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ ان کے مطابق جذبات یعنی افیکٹس، ان پر خواب کے کام، ڈریم ورک کا اثر سب سے کم ہوتا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے نہیں بدلتے جتنی آسانی سے خیالات یا تصویریں بدل جاتی ہیں۔ لیکن بدل سکتے ہیں۔ ہاں، پھر بھی وہ دبائے جا سکتے ہیں، ان کی شدت کم کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے اصل خیال سے الگ ہو کر کسی اور چیز سے جڑ سکتے ہیں، یا کبھی کبھی تو بالکل اپنے الٹ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ الٹ میں؟ جیسے اصل میں لاشعوری نفرت ہو اور خواب میں بہت محبت محسوس ہو رہی ہو۔ یہ بھی سینسرشپ کا کمال ہو سکتا ہے، یا خواہش کی تکمیل کا۔ لیکن فرائیڈ یہ بھی کہتے تھے کہ چونکہ جذبات اتنی آسانی سے نہیں بدلتے، اس لیے وہ اکثر خواب کے چھپے ہوئے اصل معنی تک پہنچنے میں بہت اہم سوراخ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر خواب کا مواد الجھا ہوا ہو تو جذبات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی ساری تفصیلات کے بعد اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو آخر میں فرائیڈ کے مطابق خوابوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ فرائیڈ کا جو بنیادی جواب تھا، جو ان کی کتاب کا نچوڑ ہے، وہ یہ تھا کہ خواب نیند کے محافظ ہیں، گارڈین آف سلیپ۔ نیند کے محافظ؟ جی، ان کا بنیادی کام ہے نیند میں خلل ڈالنے والی چیزوں کو سنبھالنا، انہیں مینج کرنا۔ اب یہ خلل باہر سے بھی آ سکتا ہے، جیسے کوئی آواز ہو، روشنی ہو، ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ اور یہ خلل اندر سے بھی آ سکتا ہے، جیسے کوئی جسمانی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، یا کوئی دبی ہوئی خواہش ہو جو باہر آنا چاہ رہی ہو۔ اچھا، تو خواب کیا کرتے ہیں؟ وہ ان خلل ڈالنے والی چیزوں کو خواہش کی تکمیل کے ذریعے یا تو بے ضرر بنا دیتے ہیں، یا ان کی شدت کم کر دیتے ہیں، یا انہیں کسی کہانی میں سمو لیتے ہیں تاکہ ہم جاگ نہ جائیں اور ہماری نیند جاری رہے۔ تو اس نظریے کے مطابق ہر خواب، چاہے وہ اچھا ہو یا برا؟ جی، اس نظریے کے مطابق ہر خواب، حتیٰ کہ تکلیف دہ خواب بھی، کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی طرح خواہش کی تکمیل ہی ہوتا ہے، اور اس کا مقصد نیند کو جاری رکھنے میں مدد دینا ہوتا ہے۔ نیند کو جاری رکھنے کی جو خواہش ہے، وہ خود ان خوابوں کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن پھر وہی سوال لوٹ کر آتا ہے، بے چینی والے خواب، اینگزائٹی ڈریمز، جن سے اکثر آنکھ کھل جاتی ہے، وہ نیند کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ ان سے تو نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بالکل جائز سوال ہے۔ فرائیڈ کی وضاحت اس کی یہ تھی کہ بے چینی والے خواب بھی ہوتے تو خواہش کی تکمیل ہی ہیں۔ پھر بے چینی کیوں؟ بے چینی اس لیے کہ یہاں جس خواہش کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایسی دبی ہوئی خواہش ہوتی ہے جسے ہمارا شعوری ذہن، ہمارا ایگو بالکل بھی قبول نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے لیے سخت ناگوار یا خطرناک ہوتی ہے۔ اوہ!
تو خواب میں جو بے چینی یا خوف محسوس ہوتا ہے وہ دراصل اس ناقابل قبول خواہش کے پورا ہونے پر ہمارے ایگو کا شدید رد عمل ہے، ایک خطرے کا الارم ہے۔ خواب تو کوشش کرتا ہے کہ خواہش پوری کر کے نیند کو بچا لے، لیکن خواہش اتنی زیادہ ناگوار ہوتی ہے کہ ایگو شور مچا دیتا ہے، اور وہ شور ہمیں بے چینی کی صورت میں محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اسی وجہ سے آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ کمال ہے، مطلب فرائڈ کا کام واقعی ہمارے ذہن کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا اور کافی چیلنجنگ زاویہ فراہم کرتا ہے۔ خوابوں کی یہ دنیا جہاں یادیں، خواہشیں، خوف، وہ سینسرشپ، علامتیں، یہ سب ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، یہ تو ہمارے لاشعور کی ایک کیا کہیں جھلک سی دکھاتی ہے۔ جی، کہ اگر خواب واقعی ہماری ان دبی ہوئی خواہشات، ہمارے بچپن کے تجربات، ہمارے اندرونی تضادات کی ایک کھڑکی ہیں، تو پھر اپنے خوابوں پر دھیان دینا، انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ خود کو بہتر طور پر جاننے کا، اپنی ذات کی گہرائیوں کو ٹٹولنے کا کتنا طاقتور ذریعہ بن سکتا ہے نا؟ واقعی یہ ایک ایسا ذاتی سفر ہے جو ہر کوئی اپنے خوابوں کے ذریعے خود طے کر سکتا ہے۔